مشکلوں سے نجات دے دیتے ہیں، اور اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو پکارا جاتا ہے، غیر اللہ کے نام پر نظر و نیاز اور چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں تاکہ ان کی وہ بگڑی بن جائے، ان کا رکا ہوا کام کامیاب ہو جائے۔ کب؟ جب عقیدے کی خرابی، جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سامنے میں۔ اسی لیے الگ الگ انداز، الگ الگ طریقوں کے ساتھ اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام پر آنے والے مسائب، انبیاء کرام پر آنے والی پریشانیوں، انبیاء کرام پر آنے والی آزمائشوں کا ذکر کیا، اور ان انبیاء کرام کا ان آزمائشوں میں کیا حال تھا اس کا ذکر اللہ رب العالمین نے کیا۔ یہ انبیاء کرام جب یہ مصیبتیں، پریشانیاں، آزمائشیں آئیں، اس وقت ان انبیاء کرام نے کیا کیا اس کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں الگ الگ انداز، الگ الگ طریقوں کے ساتھ کیا۔ یعنی انبیاء کرام کی پکار آزمائشوں کے وقت، مصیبتوں کے وقت کس طرح سے تھی، جسے ہم دعا کہتے ہیں، پکار کہتے ہیں۔ اور یہ دعا، یہ عبادت ہوتی ہے، یاد رکھیے، اور عبادت صرف اللہ رب العالمین کی ہوگی، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں ہو۔ یعنی مصیبتوں میں، آزمائشوں میں، پریشانیوں میں، تنگی میں، غم میں، خوشی میں، اچھائی میں، برائی میں، صحت میں، کمزوری میں، بیماری میں، شفا یابی میں، ہر حال میں پکارا جائے گا، صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات کو پکارا جائے گا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکارا جائے گا۔ یہی انبیاء کرام کی پکار، یہی انبیاء کرام کی دعوت رہی ہے۔ اسی لیے اس دعا کو عبادت قرار دیا گیا ہے۔ کیا قرار دیا گیا ہے؟ عبادت۔ الدعاء هو العبادہ، کہ دعا عبادت ہوتی ہے۔ ذرا جائزہ لیجیے، وہ لوگ جو پریشانیوں میں مبتلا ہے، وہ انبیاء کرام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اللہ کو یاد کرتے ہیں، تو اللہ کی عبادت کرتے ہوئے اپنے مسائل کو حل کرتے ہیں، اللہ کی قربت حاصل کرتے ہیں۔ تو دوسری طرف ایسا گروہ بھی ہے، ایسے لوگ بھی ہیں کہ جب آزمائشیں آتی ہے، مصیبتیں آتی ہے، پریشانیاں آتی ہے، تو اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو پکارتے ہیں۔ وہ حقوق جو اللہ رب العالمین کے ہیں، وہ فضائل، وہ اللہ رب العالمین کی صفات جو صرف اللہ کی ہے، وہ دوسروں میں تقسیم کر دیتے ہیں، اور اس طرح سے گمراہی اور شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ میں اور آپ جانتے ہیں آزمایا ضرور جائے گا، لیکن آزمائش میں مومن کا جو سب سے پہلا ہتھیار ہوتا ہے وہ دعا ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء سلاح المؤمن، کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ کوئی بھی مصیبت آئے، کسی بھی طرح کی آزمائش، کسی بھی طرح کی پریشانی آئے، کسی بھی طرح کا غم اور ٹینشن اس کی زندگی میں آئے، اس کا سب سے پہلا ہتھیار ہوتا ہے دعا۔ اسباب اختیار ضرور کریں گے، دعا اور دوا، لیکن دعا جو انسان کی تقدیر کو بدل دیتی ہے،